اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان. آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب، امید ہے آپ کے رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا. الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مصروف لمحات میں سے بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں. میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے امور خیر میں ایک دوسرے کے دست و بازو بننا. وہ تو اللہ نے بھی کلام پاک میں فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، ماشاء اللہ، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے دوسرے کا سے ساتھ. تعاون کرو. تو یہ امر خیر ہے، مخلوق تک نیکی کی باتیں، اللہ نبی کا پیغام، اور پھر مسائل انسان بیان کرتا ہے. اپنی ذات کو بھی فائدہ ہے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور آج کا پہلا سوال ہمیں زہرہ متین صاحبہ نے پھول نگر پنجاب سے بھیجا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک کے بعد ایک 3 لڑکیوں کو جنم دے چکی ہوں. ہر بچہ اس امید سے ہوا کہ اب اللہ کرے تو بیٹا ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کون سر نہ جھکائے. براہ کرم کوئی دعا یا مبارک کلمہ بتا دیں. اللہ کریم مجھے بھی اولاد نورینہ عطا فرمائے تاکہ میں بھی اپنی مراد پالوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر چوتھے پانچویں گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو تو لڑکیوں کو نہ صرف باتیں سننی پڑتی ہیں بلکہ طعن و تشنیع بھی ان پہ آتے رہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ سے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم. ہماری بیٹی نے جو سوال پوچھا، یہ بات آپ کی درست ہے کہ میں نہیں اس کو مانتا کہ مردوں کا معاشرہ ہے اور عورتوں کو معاذ اللہ دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ. کہ کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور سورۃ النساء بھی وہ پوری عورتوں کے حقوق کے حوالے سے پہلی آئی تھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام انہ کان علیکم رقیبا. اے لوگ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر دونوں کے ملاپ سے بہت سے لڑکیاں لڑکے پھیلائے، اور مقصد یہ کہ تم ایک دوسرے سے اپنے رشتوں کے مناسبت سے تم اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں اور برکتیں بھی مانگتے ہو. یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو، ہر کام کو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی سوچ جو ہے یہ قدرتی ویسے آ جاتی ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں جو ہے وہ، بلکہ لطیفے والی بات ہے کہ امریکہ جو بہت بڑا جمہوریت کا اور حقوق نسواں کا علم بردار ہے، تو 3 دفعہ کسی بیوی نے غلطی کی، مرد کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، تو بیچاری تینوں دفعہ وہ نکما دوسرا شخص بے شک ہو، لیکن وہ عورت کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور مرد جو ہے وہ کامیابی حاصل کر گیا. تو میں چاہوں گا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ، بیٹیاں بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. نبی علیہ السلام کے دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. تو آپ کی بیٹی سے ہی آپ کی نسل پاک جو ہے وہ آل نبی ہے اور اولاد علی ہے، حسنین کریمین. اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ کے پاس راز ہے. بیٹی جنت کی چابی کی طرح کنجی ہے. تو بہرحال بزرگوں نے رہنمائی کی ہے کہ ایک تو سورہ یاسین ہر روز پڑھی جائے، اور دوسرے نمبر پہ 7 سورہ جو ہے وہ محمد اور سورہ فتح، یہ 26ویں پارے میں ہے. تو اس کو پڑھ کے دعا کی جائے. اور بزرگوں نے ایک
چھوٹا سا عمل بھی بتایا کہ اللہ کی جب رحمت ہو، پریگنینسی ہو تو باوضو ہو کہ اگر مرد جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ تک جو ہے پیٹ کے اوپر جو ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے ویسے لکھے، سیاہی نہیں لگانی، ویسے ہی جو ہے مرد نہیں ہے تو بی خود ہی لکھ لے، تو ابتدائی 2-3 ماہ جو ہے ہفتے میں 1-2 دفعہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نیت سے کہ اللہ تیرے اذن سے کرم سے جو بھی ہے اس کا نام محمد ہے، ماشاء تو امید ہے انشاءاللہ تعالی سرکار کے اسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ ویسے ہم نے اور کئی دوستوں نے یہ تجربہ بارہا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خالی نہیں رہنے دیتا، جولی بھر دیتا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیں شمیم صغیر صاحبہ نے بھلوال سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری 9 سال بیٹی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، ہر وقت خاموش رہتی ہے، نگاہیں جھکائے رکھتی ہے، بال اس کے کھلے رہتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، بات بات پر جب غصہ کرتی ہے تو عجیب مردانہ سی آواز میں غراتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہے۔ میں اپنی بیٹی کی اس حالت پر بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیجیے، میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بیٹیاں بہت ہی قابل قدر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بیٹوں کی نسبت بیٹیاں زیادہ عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے جو ہیں، تو لہٰذا بعض کا گھروں میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ موسٹلی یہی فوراً ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کوئی جن یا بھوت یا پری یا چڑیل جو ہے وہ سایہ اس کا پڑ گیا۔ دیکھیں وہ اللہ کی مخلوق تو ہے، جنات، سورہ جن بھی ہے، اور ہمیں جو معوذتین سکھائی گئی تو اس میں من الجنۃ والناس، کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو وہ شیاطین جو جنوں میں ہیں اور وہ شیاطین جو انسانوں میں ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی بے شمار ملائکہ جو ہے وہ 61 کے قریب اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جو یہ جنوں پوتوں چڑیلوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اور باقی بیٹیوں کو اکثر دیکھا ہے جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہیں اور ہارمونز جب وہ چینج ہوتے ہیں تو بعض کا ان میں کوئی اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی جن بھوت اس کو پڑ گیا۔ اور یہ جو اللہ معاف کرے پیشہ ور بعض لوگ ہیں، وہ تو ان کے لیے بہترین کلائنٹس ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ پھر اپنے عملیات یہ وہ کرانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے کلام پہ ایمان یقین رکھتے ہیں، یقیناً یہ دعا بھی کریں، اور صبح و شام جو ہے سحر میں اکثر عرض کرتا ہوں آیت الکرسی آخری دونوں کو، تیسرا کلمہ 11 دفعہ ولا خدوشی پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کرے، بچوں کو بھی کرے، ان کو بھی سکھائیں۔ سرکار بھی معوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں جو ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان معاملات میں جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں تو وہ اس کا پراپر جو ہے، بعض میں سے حکیم بھی اس میں بڑے سیانے ہوتے ہیں، لیکن آج کل حکیم بھی بعض کا نہیں اس درجے میں، تو کسی سیانہ ڈاکٹر جو اس شعبے کی ماہر خاتون ہے اس سے رہنمائی کریں، تو وہ ریگولر ہونے سے وہ معاملات جو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی محسوس ہو کہ نہیں طبی طور پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو سکیٹرسٹ ہیں جنہوں نے MBBS کے بعد باقاعدہ یہ اس شعبے میں پوری انہوں نے سائیکالوجی ساری پڑھائی ہوتی ہے، تو وہ کچھ مینٹل تھراپی بھی کرتے ہیں ساتھ۔ اگر میڈیسن سے افاقہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا، تو سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سکیٹرسٹ بھی ہیں، تو ان سے رہنمائی لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لکل دائن دوائن، سرکار نے فرمایا کہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی ہے، تو وہ دوائی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ وہ انہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہوئی ہیں، یہ علوم حاصل کیے ہیں، کیونکہ میرے تجربے میں آیا ہے ایک ایسی بچی تھی
تو اسی طرح گھر والے سمجھتے تھے جن بھوت ہے، اور وہ بڑا عرصہ وہ بیچاری سوکھ کے چارپائی پہ لگ گئی۔ جب میں نے دیکھا صاحب لگایا کہ بیچاری کو مار دیں گے، بلکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ گزر جائے، تو ایک اچھا سکیٹرسٹ جو ہے ان کو میں نے نشاندہی کی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، تو انہوں نے ہاسپٹل میں داخل کر کے، یعنی بالکل کانا ہو گئی تھی سوکھ کے جو ہے، تو 1.5-2 ماہ لگے، انہوں نے اس کے ہاتھ بھی ٹیڑھے ہو گئے تھے، وہ بھی سیدھے ہو گئے، اور سارا اس کے ہوش و حواس بھی قائم ہو گئے، اس کا ساری یادداشت بھی لوٹ آئی، بلکہ وہ حافظہ قرآن تھی، قرآن بھی اس کا دوبارہ لوٹ آیا، اور اب ماشاءاللہ اس کی صحت لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ بیمار تھی، لیکن وہ بیچارے مایوس ہو رہے تھے اپنے طور پہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب بہت زیادہ تحقیق ریسرچ ہو چکی ہے، تو ہمیں بھرپور جو ہے اس سے فائدہ لینا وہ چاہیے۔ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی شمیم صغیر صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا صبح و شام حصار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس عمر میں ہماری بچیوں کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی حل دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں حاجی محمد برکات صاحب نے رائیون روڈ لاہور سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر بڑا ایک خوبصورت سا خواب ہے وہ جو ہمارے سے شیئر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی پرنور فرشتہ ہے جس کو میں خواب میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ جس نے سفیدی مائل لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ انسان اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے بہت بڑے بڑے سفید رنگ کے پر تھے۔ اس طرح کی اور بھی مخلوق اس کے ارد گرد ہے، لیکن اس فرشتے سے کچھ چھوٹی ہے، اور جو بڑا فرشتہ ہے اس کے سر پر تاج بھی ہے، اور وہ مسکرا رہا ہے۔ سر، میں اس خواب کا مطلب جاننا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتائیے گا، بہت شکریہ۔ ہاں، مبارک ہے، کیونکہ فرشتے سے ملنا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے، اگر کیر و غضب کی کیفیت ہو تو پھر تو ڈرنا چاہیے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے جو نیک مخلص بندے ہوتے ہیں وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں، بلکہ وہ ذکر کی مجلسوں میں بھی تشریف لاتے ہیں، نور کی چادر بھی تانتے ہیں۔ اور ملائکہ یہ اللہ نے ایسی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہے۔ مشرکین عرب کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ عباد مکرمون ہیں، وہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرشتے اتنے بڑے بھی ہیں کہ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بعض تفاسیر میں آ کے ان کے 600 پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک کے ساتھ یہ ہماری ساری زمین کو وہ اٹھا کے جہاں چاہے لے جائیں، جہاں چاہے رکھائیں، یعنی اس قدر اللہ نے ان کو طاقت توانائی، اور پورا مشرق سے مغرب تک جب سرکار نے بھی دیکھا کہ ہر طرف جبریل ہی جبریل ہے، تو اتنے چھوٹے بھی ہیں کہ سوئی کا جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی کے چہرہ مبارک قدرتی طور پہ 1-2 بال تھے داڑھی شریف کے، تو وہ انہوں نے وہی سرکار کی سنت سمجھ کے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، اور بیٹھے ہوئے ان کو کھینچ کے سیدھا کرتے رہتے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ کے خوش بھی ہوتے، اور بعض کا ایک دوسرے کو اشارے بھی کرتے بھائی وہ آئے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ جن کی داڑھی شریف سے 2 ہی بال۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اپنے بالوں کو کھینچ کے دونوں کو سیدھا کر رہے، سرکار بھی مسکرائے، تو انہوں نے محسوس کیا شاید آپ علیہ السلام نے بھی مطلب کہ ناپسند کیا ہے یا کیا وجہ ہوئی، تو وہ اگلی دفعہ آئے تو بال انہوں نے کاٹے ہوئے تھے، دونوں نہیں تھے، سرکار دیکھ کے ناراض ہوئے، بھئی وہ تم نے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، بے شک 2 ہی بال تھے میری سنت سمجھ کے، تو نے کیوں کاٹے؟ تو اس نے کہا حضور سارے صحابہ بھی بعض لوگ مذاق بھی کر لیتے تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے، تو آپ جب مسکرائے تو مجھے محسوس ہوا شاید آپ نے بھی پسند نہیں کیا،
فرمایا میں تو اس لیے مسکرایا تھا کہ اللہ نے ان گنت فرشتے لگائے ہوئے تھے جو تیری داڑھی کے ان 2 بالوں کو چوم رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، یار میں نے پہلے چومنا ہے، میں نے پہلے بوسہ لینا ہے۔ ماشاء اللہ، تو نبی کی سنت سمجھ کے تو نے عمل کیا تو اللہ نے محبت سے فرشتے اس کام پہ لگا دی۔ دیکھو آسمان سے بارش آتی ہے تو تفاسیر میں لکھا ہے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ، اور اس کو زمین پہ صرف چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ جو اس سے ٹارگٹ ہے وہ پورا کروا کے پھر جاتا ہے وہ۔ اللہ، تو اس لیے ملائکہ بہت سارے ہیں، تو خواب میں فرشتے کا ملنا جو ہے مطلب جس طرح کی کیفیت بتا رہے ہیں، کوئی مقرر فرشتہ ہے، مطلب 4 بڑے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جنت کا جو دروگا ہے یا منتظم ہے، مالک اس کا نام جو جہنم کا، اور جو جنت کا ہے اس کا نام رضوان ہے۔ تو کچھ حساب کتاب لکھتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، کوئی منکر نکیر ہیں جو قبر میں حساب کتاب لیتے ہیں، کوئی ملائکہ حفاظت ہیں، کوئی ملائکہ ذکر ہیں، کوئی ملائکہ درود ہیں۔ تو بہر کیف اچھی خواب ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ آنے والے بشارتیں ہیں، تبشیر جس کو کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی حاجی محمد برکات صاحب، جیسا کہ آپ کے نام سے ہی ظاہر ہے اللہ نے شاید آپ کو مزید برکتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ خواب کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب جو ہے وہ ہمیں سجاد علی صاحب نے علی پور سیدہ سے بھیجے ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر طرف سیاہ رنگ کے بادلوں کی وجہ سے بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں مجھے اپنے گھر کا بیرونی حصہ نظر آتا ہے۔ خواب میں کیا اشارہ کیا جا رہا ہے جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے، پلیز مجھے بتائیے گا، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں مبررین نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، رزق میں فراوانی ہے، برکت ہے، مخلوق کے اوپر اللہ کے عنایات ہیں، لیکن جب وہ ایک طوفانی کیفیت ہو تو نبی علیہ السلام کا چہرہ بھی متغیر ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ اللہ کوئی عذاب نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں بھی منافقین کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب آسمان کے اوپر بادل ہیں، اس میں بجلی ہے، کڑک ہے، اور جب وہ بجلی چمکتی ہے تو وہ روشنی لے کے چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح یا مہون بھٹکنے والی کیفیت ہے۔ تو یہ علامت یہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو ہیں لیکن اس میں بہت سی آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ اگر روٹین کی بارش ہو باعث رحمت ہے، اگر ویسے آپ نیلا آسمان دیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بعض نے لکھا کہ یہ فرزند ملنے کی اس کے اندر بشارت ہے، یا چاند بھی دیکھا آپ نے۔ اور اگر سفید مطلق آسمان دیکھا تو یہ جو ہے کوئی وبا ہے آسمان کی طرف سے، اگر کالا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی اور کوئی ملک کے اوپر قہر کی کیفیت ہے۔ لیکن اگر روشن ماحول دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، مخلوق کے اوپر بھی، ملک کے اوپر بھی، وطن کے اوپر بھی۔ تو اس حالت میں بہتر ہے کہ استغفار جو ہے یہ کم از کم اگر ہو سکے تو 3 تسبیح، ذکر کثیر کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، وہ 300 دفعہ ہوتی ہے۔ مطلب استغفار 300 دفعہ، کلمہ طیبہ شریف 300 دفعہ، اور آیت کریمہ وہ 300 دفعہ، تو اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو گھر کا بیرونی حصہ نظر آنا، یہ بھی کوئی اس میں؟ وہ بیرونی حصہ جو ہے وہ نظر آنا، روشنی جب ہو وہ تو ایک خیر کا پیغام، لیکن جو گرج ہے اور وہ جو ہر طرف سیاہ بادل ہیں وہ بجائے ایک خوشی کا ماحول پیدا کرنے کے وہ ایک دل میں دہشت اور ایک وحشت پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، سجدے کیا کرو اور اللہ توبہ کیا کرو، کیونکہ اس کی برکت سے گھروں کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں اور زحمتیں دور ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سجاد علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح کالے بادلوں کا چھائے رہنا آسمان کے اوپر،
اس میں کچھ تشویش ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ استغفار اچھے سے کیجئے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام کے لیے آپ کے سوالات اور خوابوں کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے سوالات اور اپنے خواب اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔